لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، عزیز نوجوان ساتھیوں، گزشتہ سبق ہم نے جو پڑھا تھا جہالت کی ہردرمی اور قرآن کریم کی کشش. کل جو ہم نے سبق میں پڑھا تھا کہ مشرکین مکہ کے اندر جو جہالت تھی، ایک تو جہالت بھی تھی اور اس کے اوپر ہٹ درم بھی تھے، یعنی کہ بھرپور ثابت قدم اپنی جہالت پر تھے، لیکن موقع تلاش کیا کرتے تھے کہ جہاں بھی قرآن مقدس کی تلاوت ہوا کرتی تھی کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے قرآن مقدس کو سنیں. یہ ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا کل، یہ کل کا سبق تھا. لیکن آج کا جو سبق ہے دکھوں کا سال، یعنی چاچا ابوطالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال. یہ دو ایسے واقعے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس سال کو، یہ دو واقعہ رونما ہونے کے بعد اس سال کو یہ غم کا سال کہا گیا، جہاں اس سال میں ان دونوں کی وفات ہوئی. جو شعب ابی طالب کا ہم نے سبق پڑھا تھا کہ 3 سال کا مسلسل جو محاصرہ رہا تھا، سوشل بائیکاٹ مسلمانوں کے ساتھ رہا تھا مشرکین مکہ کی جانب سے، وہ بھی ہم نے پڑھا تھا. کچھ روز بعد ہی سوشل بائیکاٹ ختم ہونے کے بعد، شعب ابی طالب کی نظر بندی، ناکہ بندی ختم ہونے کے بعد ہی اب جو یہ باہر نکلے مسلمان، تو کچھ ہی دن چین و سکون کا سانس لیا تھا کہ رمضان یا شوال، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا یا شوال کا 10 نبوی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابوطالب بیمار ہو گئے، اور ان کی قربانیاں سب کے سامنے تھی کہ ہر مشکلات حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. مشکل ترین حالات میں بھی، مشقتوں میں بھی، ہر قسم کے حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برداشت کیے. ایمان قبول نہ کرنے کے باوجود کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور مشرک سرداروں کے سامنے دیوار بن کر کھڑا رہتے تھے ابوطالب، لیکن ایمان نصیب نہیں ہو سکا. یہ انہی کا دل تھا اور گردہ تھا کہ خیر ابوطالب کچھ دن بیمار ہو کر آخرکار اس دار فانی سے الوداع ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کا بہت زیادہ دکھ اور غم تھا. ایک اس وجہ سے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت رفیق تھے، ہر مشکلات اور ہر مصیبت کی کڑی میں آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے. ایک تو اس قسم کا دکھ تھا، اور دوسرا کہ انہیں ایمان نصیب نہ ہو سکا، انہیں ایمان بھی نصیب نہ ہو سکا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں ان کے پاس گئے، لیکن وہاں مشرکین مکہ لعین ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کا مجمع جمع تھا جہاں یہ بیمار تھے ابوطالب. اور انہوں نے چاہا تھا کہ میں ابوطالب سے دریافت کرتا کلمہ پڑھنے کے بارے میں، لیکن ابو جہل بدستور اس کو خبر تھی اس بات کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے آئے تاکہ یہ تلقین کریں گے میرے بھائی کو، یعنی ابوطالب کو، اپنے چچا کو کلمہ پڑھنے کی. بہرحال وہ جمے رہے ابو جہل. آخرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موجودگی میں ہی آخری بار چاچا کو دعوت دی. چاچا اس پر بہت سوچ ہی رہے تھے. اپنے چاچا سے کہا کہ میرے کان میں ہی کلمہ کہہ دیجئے تاکہ آخرت میں آپ کی سفارش کر سکوں. لیکن ابو جہل فوراً کھڑا ہو گیا اور اس نے کہہ دیا کہ موت کے ڈر سے ابوطالب کا دین چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا ابوطالب. اس پر چاچا نے کہا کہ مجھے خاندان کے تانوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک ضرور پہنچاتا. یہ ابوطالب کے الفاظ تھے، لیکن کلمہ نصیب نہ ہو، کلمہ نہ پڑھ سکے. یہ حالت دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے آ کر عرض کیا، حضرت ان عمک الضال قد مات، آپ کا گمراہ چاچا مر گیا. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک مجھے منع نہ کیا جائے گا میں چاچا کے لیے دعا کرتا رہوں گا. ابھی تک قرآن مقدس کی آیت اس بارے میں نہیں اتری تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک منع اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے منع نہ کیا جائے گا تب تک مسلسل میں دعا کرتا رہوں گا. اس کے فوراً بعد ہی قرآن مقدس کی آیت مکرمہ نازل ہو گئی. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. یہ بات نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو زیب دیتی ہے اور نہ مومنین کو زیب دیتی ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ رشتہ دار کیوں ہی نہ ہو. ولو کانوا اولی قربی، وہ قرابت داری کیوں نہ ہو، تب بھی مسلم نبی اور مومنین کے لیے زیب نہیں دیتا کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں جو مشرک ہو، خواہ وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ واضح طور پر دوزخی ہیں.
اور یہ آیت کریمہ دوسری آیت کریمہ بھی نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وهو اعلم بالمہتدین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت یہ ہے کہ تم جس کو چاہو خود چاہو ہدایت تک نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت تک پہنچا دیتا ہے، اور ہدایت قبول کرنے والوں کو اللہ ہی خوب جانتا ہے. سورۃ القصص. ایک بار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضرت آپ کا چاچا ابوطالب آپ کا بہت حمایتی تھا، آپ اس کے لیے کیا کام آئے، آپ اس کے کیا کام آئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بس دکھوں تک عذاب میں ہے، یعنی کہ سب سے کم ترین عذاب جو ہوگا ابوطالب کے لیے، جو اس نے اپنی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی مشقتیں برداشت کی، لیکن وہ تب بھی جا کر بھی دکھوں تک اس کو جہنم کا عذاب ملتا رہے گا. دکھوں تک عذاب میں ہے، اگر میں سفارش نہ کرتا تو وہ جہنم میں کے نیچے ہوتا. چچا سے بس 3 یا 5 دن بعد ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا فانی کو الوداع کہتی ہوئی رخصت ہوئی، اپنے حقیقی مالک کے پاس چلی گئی. دوسرا بہت بڑا غم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، جنہوں نے اپنی ساری زندگی کی دولت اور ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دی تھی، آپ کے ایک حکم پر اپنی ساری دولت آپ کے حکم پر لٹا دی تھی، آپ کے مشن پر قربان کر دی تھی ساری زندگی، خود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور اطمینان کا ذریعہ تھی جس کا کوئی جواب نہیں تھا. ان دونوں ہستیوں کے چلے جانے پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام ہی دکھوں کا سال یعنی کہ غم کا سال قرار رکھ دیا تھا. حالانکہ اس سے پہلے بھی شعیب ابوطالب کی 3 سال کی مسلسل نظر بندی. سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اگر شعیب ابوطالب کے وہ 3 سال کے ہر روز کا سیرت میں نقل کیا گیا ہوتا ہے کہ ایک وقت نہ کسی میں لکھنے کی ہمت ہوتی، نہ پڑھنے کی، نہ سننے کی، نہ سنانے کی کسی میں ہمت نہیں ہوتی. اس قدر ہر دن ہر رات گزر کر مشکلات ترین ہر وقت آیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو 2 واقعے ہوئے تھے بہت بڑے دکھ کے واقعے اور غم کے واقعے تھے، لیکن کسی بھی سال کا نام دکھوں والا سال نہیں رکھا گیا تھا. اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کا کتنا اثر تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ میں کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل کا سبق انشاءاللہ ہوگا طائف کا سفر اور رحمتوں والی ذات پر پتھروں کی بارش. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.